مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رے رخ زندگی دا مان کادا، رے رخ زندگی دا مان کادا، آری موت والی نہ چھوڑ جاندی، جدو پھل کرما کے جڑ جاندے، بلبل محبتاں توڑ جاندی،
یار یاسینا مطلبی سب دنیا بار پوے تے منہ مروڑ جاندی کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے او کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے کل ٹر دیا ویکھیں لوگانو اج واری تیری آنی ہے۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے مسلمان بنا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنے واسطے اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ پیارے بھائیو، قیامت دیاں نشانیاں سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان کی تھیں، لیکن اے آپ نے نہیں دسیا کہ قیامت کب آئے گی۔ مکے دے کافران نے ایک دن سوال کیتا کہ یسألونک عن الساعۃ، اے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو اے دسو کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی پاک نے فرمایا کل علمہا عند ربی، اندہ علم تے اللہ کے پاس ہے، میرے پاس اتنا علم ہے کہ نشانیاں دسین او نشانیاں میں تنوں دس رہا۔ قیامت دیاں بڑیاں بڑیاں علامت ہیں اور کافی ساریاں ظاہر ہو چکے۔ ایک بھی قیامت دی نشانی آئی کہ لوگ مسیطہ نو استعمال کرنگے دنیاوی اعتبار نال، یعنی مسجد نظر آئے گی کچھ لوگاں نو کہ میں جا کے قضاء حاجت کرنی ہے، لوگاں نو مسجد نظر آ جائے گی کہ تو رستہ گزردہ ہے، لوگاں نو مسجد نظر آئے گی کہ میں جا کے او تو پانی پی لینا یا پانی بھر لینا، فلٹر لگ گئے او تو پانی بھر لینا، یعنی دنیاوی ضرورتاں واسطے مسیطہ چ لوگ آنگے۔ اے بھی قیامت دیاں نشانیاں چو ایک نشانی آئی، ایک اے بھی نشانی آئی قیامت دیاں علامتیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا سی، فرمایا کہ وڈیاں دیاں عزتاں مک جان گیاں، چھوٹے ادب چھوڑ جان گے، وڈیاں دا ادب عزت احترام انہاں دا مک جائے گا، اور بڑے لوگ جڑن اے بچیاں نہ پیار چھوڑ جان گے۔ اس وقت بھی قیامت دا قرب ہوئے گا تو نال آپ نے بھی کیا جیڑا بچہ وڈے دا ادب نہیں کردہ او میرے بچوں نہیں، تو جیڑا وڈا بچیاں تے شفقت نہیں کردہ او بھی میرے بچوں نہیں۔ نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دی علامت بھی دسی اور نال ناڑے بھی دسے۔ آپ نے بھی فرمایا کہ ایک وقت آ جائے گا، صحابیوں سن لو، وہ دو تو سامنے نبی دے صحابہ بیٹھا، فرمایا ماں دی قدر مک جائے گی، باپ دی قدر ختم ہو جائے گی، بیوی دی قدر زیادہ ہوئے گی، ماں گھر چ وقت گزارے گی نکرانی بن کے، بیوی گھر چ وقت گزارے گی سرداری کر۔ اے بھی قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے۔
یہ بھی آپ نے دسیا کہ ایک وقت آئے گا بیٹا باپ نو گالاں کڈے گا، حالانکہ انہاں ہستیاں نو اف کہنا بھی گناہ، جڑا گالاں کڈ دے کتنا بڑا مجرم۔ جنہ ہستیاں دے بارے حدیث چمدا ہے باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے اور ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، اس تو بعد کہ کیا شان ہے۔ یہ بھی قیامت دی علامت جو علامت ہو جائے گی کہ نہ دو ہستیاں دا ادب احترام پیار عزت مک جائے گا، بیوی دی شان زیادہ بندہ کرے گا، ماں نو نظر انداز کرے گا، ماں ڈر ڈر کے وقت گزارے گی، باپ خوف کر کر کے وقت گزارے گا، ہنے منڈا بولنا پوے میری توہین نہ ہو جائے، لیکن بیوی نو اف بھی نہیں کہے گا، باویں اندے کو غلطیاں بھی ہو گئیاں بیوی نو کچھ نہیں آکھے گا۔ اے بھی قیامت دیاں نشانیاں جو ایک نشانی دسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو اے بھی آپ نے فرمایا سی کہ مسیتاں دیاں رونقاں مک جان گیاں اور گناہ والے بازار زیادہ رونق والے ہو جان گے۔ آج کنجری آ جائے کسی علاقے دے اندر کھلومن نو جگہ نہیں، جتھے ایمان دیاں دچیاں بخیریاں جانیاں تے کوئی قرآن حدیث والا درس ہوئے اتھے رونق کوئی نہیں۔ پیارے بھائیو تے بڑیاں علامت ہیں نشانیاں قیامت دیاں، لیکن میں ایک نشانی آج دسنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، او میرے صحابیوں سن لو، میری امت تے ایک ٹائم آئے گا، ایک وقت آئے گا، علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ کہنے لگے سونیوں علم کی میں اٹھے گا؟ اسی قرآن حدیث دا علم پڑھ رہے ہیں پڑھے ہیں، جذبہ ہے کہ اپنی اولادوں نے بھی قرآن حدیث دا علم پڑھاواں گے، اگے ساڑیاں اولاداں دیاں پھر اولاداں قرآن حدیث پڑھ جان گیاں، علم کیویں ختم ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا قیامت قریب علم اٹھ جائے گا۔ علم کیا ہے؟ قرآن حدیث، قرآن حدیث والا علم اٹھ جائے گا۔ فرمایا کیا مطلب قرآن اٹھ جائے گا؟ قرآن دے وچ جو لکھیا ہے یہ اٹھ جائے گا یا حدیث جو لکھیا حدیثاں یہ اٹھ جان گیاں؟ فرمایا نہیں، اس وقت کثرت نال عالماں دی تعداد، عالم دنیا تو اٹھ جان گے، عالمانوں موتاں شروع ہو جان گے۔ پیارے بھائیوں سن لو، ہون تا ڈر جاؤ لوگو، گناہاں تو ہون تے بعد آ جاؤ، اے تا نشانی ویکھی بیٹھے ہیں۔ ایک مہینے دے اندر صرف مسلک الحدیث انہاں دے بڑے جید عالم، باقی دیوبندیاں دے بڑے بڑے عالم اینا دنہ دے اندر دنیا تو چلے گئے، بڑے بڑے مطلب جید اور بڑے بڑے شیوخ بریلویاں دے بڑے بڑے عالم اینا دنہ دے اندر چلے گئے اور جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو ایک ایسا عالم جنوں 70 سال ہو گیا سی بخاری پڑھا دیا، انہاں دا نام کیا ہے؟ انہاں دا نام ہے مولانا شیخ الحدیث عبدالحمید ہزاروی رحمت اللہ علیہ۔ ایک مہینہ ہو گیا وہ دنیا تو چلے گئے، چاند دن گزرے مولانا عبدالرشید ہزاروی سے دار الحدیث اکاڑا، پوری عمر حدیث پڑھدیاں پڑھادیاں گزار چھڑی، اتنے بڈھے ہو گئے کہ لتاں تو چلیا نہیں جا رہا، گڈی تے آندے آن پھر گڈی تے او چیر تے چڑھ کے جنازیاں تے جانا، مدرسے جانا، عمر بڑی زیادہ ہو گئی اور چند دن پہلے وہ بھی اللہ کو چلے گئے۔ 2 دن پہلے امام کرات دے جنہ دے شاگرد
پوری دنیا دے اندر اس وقت قرآن دا کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ امام کعبہ شرین وی شگرد جتنے مدرسے مکے اور مدینے دے اندر تقریباً اونا دے شگرد، مدینہ یونیورسٹی دے بڑے بڑے عالم اونا دے شگرد، امام دے یعنی قرات دے امام قاری ابراہیم میر محمدی بونگا بلوچا والے اونا دے شگرد، قاری سہیب میر محمدی شگرد، عبدالغفار اوان مدنی شگرد، عبدالستار حماد انہاں دے شگرد، بڑے بڑے جید عالم انہاں دے شگرد، اور دنیا تے ہزاران دی تعداد قرآن پڑھن پڑھان والے انہاں دے شگرد، حتیٰ کہ مدینہ یونیورسٹی دے اندر کئی استاد انہاں دے شگرد، قرات دا امام، تجویز دا امام قاری محمد یحییٰ رسول نگری 3 دن پہلے اللہ نو پیارے ہو گئے۔ پیارے دوستو، رحمت اللہ ایک بہت بڑے شیخ الحدیث لاہور لوک ورکشاپ دے اندر ایک مدرسہ ہے بڑا بڑا، اتھو دے 3-4 دن پہلے وہ بھی فوت ہو گئے، اور حضرت مولانا عبد الرحمن لدھیانوی پروفیسر لاہور دے اندر آن پہلے انہاں دیکھو مرکزی جمعیت الحدیث دی صوبہ پنجاب دی امارت ہوئی آئی، وہ بھی چند دن پہلے اللہ کو چلے گئے، اور اس وقت بڑے بڑے عالم وہ بیمار پہ۔ ایک تا دعا کرو اللہ جڑے بیمارن شفا دے۔ میرے نبی نے فرمایا سی علماء اٹھ جان گے، پچھے جاہل لوگ رہ جان گے، جنہ کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہوئے گا، اور فتوے دے دے کے لوگوں بھی گمراہ کرنگے، خود بھی گمراہ ہوں گے۔ اے میرے نبی نے نشانی بیان کی تھی سی۔ پیارے بھائیوں، بڑا دکھ ہو رہے ہیں، 2 دکھن میرے دل کے اندر، ایک تے علماء دا چلا جانا بڑا بڑا دکھ ہے، ایک دکھ ہے کہ دنیا دے اندر جدوں بھی کوئی بے حیا اٹھیا، او کنجران دی توہین نہیں کردا، او چوران دی توہین نہیں کردا، او بیکار لوگاں دی توہین نہیں کردا، او زانی لوگاں دی توہین نہیں کردا، او ڈاکواں تے چوراں دی توہین نہیں کردا، او شرابیاں تے کبابیاں دی توہین نہیں کردا، او جدوں بھی توہین کر دے تسی ویکھو فیس بک اور نیٹ تے کوئی نہ کوئی بکواس کرے گا، یا عالم دیوبندیاں دا کوئی عالم ہوئے گا ان دی توہین ہو رہی ہوئے گی، یا بریلویاں مسلک دا کوئی عالم ہوئے گا ان دی توہین ہو رہی ہوئے گی، یا اہل حدیث عالم ہوئے گا ان دی توہین ہو رہی ہوئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور اللہ دے بندے ہو، علماء تے دنیا تو چلے گئے تے علم ہی چلا جائے گا، جدو علم ہی نہیں رہ جائے گا کی بنے گا؟ او میرے پیارے بھائیوں، اگر ہستیاں ہیں سانو قرآن دا علم دے رہی ہیں، سانو رستہ سیدھا رستہ بتا رہی ہیں، لوگوں کچھ لوگ انہاں دے خلاف اٹھ گئے، کچھ لوگ ویسے دنیا تو چلے جا رہے ہیں۔ میں نے 2 دکھ ہیں، اوہ اپنیاں زباناں نو لگام دے دو۔ سونے نبی نے فرمایا سی، توجہ ذرا کرے، توجہ، عالمہ دی عظمت کی ہے، عالمہ دی شان کی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، ہائے قرآن کی کہندہ ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حالانکہ رب تو ڈرنے والے سارے مسلمان نے، جیڑا نمازاں پڑھنا آ رہا ہے وہ بھی اللہ تو ڈر کے آ رہا ہے، جیڑے تسی جمعہ پڑھنے واسطے آئے بیٹھے ہو تو انہوں میں رشوت نہیں دینی، تسی بھی اللہ تو ڈر کے ہی آئے ہو۔ جیڑے بندے انہیں پیسے بھر کے بیت اللہ دی حاضری دندن، وہ بھی تے اللہ تو ڈر کے جا رہے ہیں۔ جے عمرہ نہ کیتا، حج نہ کیتا تے گناہ بڑا وڈا ہے، اے بھی تے اللہ تو ڈر دے ہی پئے ہو۔
پنجاں نمازاں تے رب دے سامنے جھکن واسطے آ رہے ہو، اے اللہ تو ڈاری ہے، لیکن اللہ نے کتنا اعزاز بخشے ہے علماء نو۔ جدو عالمہ دیواری آئی ساری دنیا ڈر دی رہی، میرے رب نے نہیں آکھیا نمازیو تسی ڈر گئے ہو، حاجیو تسی ڈر گئے ہو، او بڑے بڑے سخیو تسی ڈر گئے ہو۔ اللہ نے نہیں کہا جدو عالمہ دی جماعت دیواری آئی، جنہ دے سینیاں دے اندر قرآن ہے، جنہ دے سینیاں دے اندر حدیث مصطفیٰ ہے، اللہ دا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ دا صرف ایک کلمہ حسر بول کے او گرامر دی روح نال بھی وضاحت کر چھڑی ہے، فرمایا صرف اللہ تو ڈرنے والے لوگ عالم نے۔ ان دی وجہ کی ہے ایک تعزیز دینا چاہتا ہے اللہ کہ میرے کلوں کوئی ڈرنے والی جماعت ہے تے او علماء حق دی جماعت ہے، اللہ دے تے جیڑا رب کو ڈرنے والا جنہوں رب کہہ رہا تمہیں تو ڈرنا ہے، جنہوں رب جو کہہ چھڑے ہے میں تو ڈر گیا، آؤ سنو ڈرنے والے نو پھر شان کی مل دے۔ اللہ دا والی من خاف مقام ربہ جنتان، سارے لوگوں جنت ملے گی نیکاں لوگوں، لیکن ایک ایک جنت ملے گی جیڑا رب تو ڈرن والا ہوئے گا انہوں رب دو جنتاں عطا کرے گا۔ تے انعام کنہ نو نصیب ہونا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ دے میرے کو ڈرن والے عالم لوگ ہیں، قاری لوگ ہیں، خطیب لوگ ہیں، شیخ الحدیث لوگ ہیں، اے میرے کو ڈرن والے لوگ ہیں جڑا جنہوں رب نے گرنٹیاں دے چھڑیاں، میرے کو ڈرن والے عالم ہوندن تے میرے پیارے بھائیو انہاں دے خلاف لب کشائی کر دیو۔ او جڑے رب تو ڈرن والے ہوندن، او ڈرن والے تقوی والے ہوندن، اللہ دے ولی ہوندن، رب دے مقرب ہوندن، رب دے پیارے ہوندن، او جنہاں نو رب کہندا کہ میں انہاں نو دو جنتاں دنیا او دو جنتاں دے مالکاں نو تسی زبان نال بڑے بڑے غلط الفاظ لکھ دے ہو۔ ہائے میرے پیارے بھائیو مینوں بڑا افسوس ہو رہا ہے، عالم دنیا تو اٹھ دے جا رہے ہیں تے جڑے بیچارے نیک لوگ عالم موجود ہیں جنہ کو سانو علم وراثت ملیا، جنہ کو علم نماز ملیا، جنہ کو علم قرآن ملیا، جنہ کو علم حدیث ملیا، جنہ کو رب دی پہچان ملی، جنہ کو حدیث دی پہچان ملی، جنہ کو جنت دے رستے ملے، اسی انہاں دے خلاف ہی زبانہ کھول لیاں۔ ہائے کی بنے گا، موڑاں دے کرونا آ گئی ہے تے کرونا ود رہی ہے، اور جڑا عالماں دے خلاف بول دے اور لگو بہت ہی زیادہ غصہ ہوندہ ہے، عالم تے اتنی شان والا ہوندہ تو جو کرے آئے۔ فرمایا ایک بندہ تہجد پڑھدا پہ، تہجد اندر قرآن پڑھدا پہ، نماز تہجد کیڑا وڈا عمل ہے، قرآن پڑھنا کیڑا وڈا عمل ہے۔ اللہ دے اٹھو او میرے سامنے تہجد پڑھو، بندہ دا جی اللہ تو آکھیا میں کھڑا ہو گیا، او عبادت کی تی جا رہے، لیکن اس بندے کو علم کوئی نہیں ہے، علم والا نہیں ہے۔ ایک پاس عالم ہے، قرآن دا علم جاندہ ہے، حدیثاں بھی جاندہ ہے، سب کچھ جاندہ ہے، اللہ علم بڑا دیتا ہے، او ستا پہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا عالم دا سونا تیرے نالوں پھر بھی افضل ہے۔ ایک بندہ ساری رات
عبادت گزار ہے، اللہ دے سامنے گریا زاری ہے، رو رو کے سجدے کیتی جا رہا ہے، رو رو کے قیام کیتی جا رہا ہے، رو رو کے تہجداں پڑھی جا رہا ہے، رو رو کے دعاواں منگی جا رہا ہے، ذکر اذکار کرتا پیا ہے، تہجد دی نماز پڑھتا پیا جدوں دنیا ستی پئی ہے، او تہجد پڑھی جا رہا ہے تے بڑا وڈا کم، لیکن اللہ آندا ہے جڑا میرا قرآن حدیث والا عالم ہے انہیں تہجد باویں نہیں بھی پڑھی اوندا سونا بھی تیرے نالوں افضل ہے، اتنی شان جے عالماں دی جنہ دیاں قدر خدا کرے ان دی قدر تینوں نہیں کرنی چاہیے دی تو جو کرے آئے پیارے بھائیوں ایک حدیث سن لو میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اے میرے سونے نبی دی حدیث ہے، پیارے نبی دے الفاظ نے، او کسے نو عزت دے چودھری، کسے نو پروٹوکول دے نمبردار، کسے نو پروٹوکول دے ایم پی تے ایم این اے، جدو عالمہ دیواری آئی ہے انہاں نو عزت پروٹوکول پاک محمد دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا ہائے کوئی بندہ وارث ہے زمینہ دا، کوئی وارث ہے دکانہ دا، کوئی وارث ہے پراپرٹی دا، کوئی وارث ہے سونے دے چاندی دا، کوئی وارث ہے او بینکاں دا، کوئی وارث ہے زمینہ دا، کوئی وارث ہے کسے دا، جدو عالمہ دی گل آئی تے میرے پاک سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ توجہ کرے آئے ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ عالمہ دیواری آئی تو میرے نبی نے کنے پیارے الفاظ فرمایا اے جڑا عالم ہوندن اے پراپرٹیاں دے وارث نہیں، اے مکاناں دے وارث نہیں، اے جگیرداراں دے وارث نہیں، ہائے اے تے نبیاں دے وارث نے، صرف ایک نبی دے نہیں، 1.25 لاکھ نبی آئے تو 1.25 لاکھ نبیاں دا وارث کون ہے؟ عالم ہے جن دے کول قرآن دا علم ہے، حدیث دا علم ہے، جنہوں رب نے علم عطا فرمایا ہے، باقی جننے مسئلے نے وہ تو سارے فن نے، کوئی 14 پڑھے ہے وہ فن ہے، کوئی 16 پڑھے ہے وہ فن ہے، کوئی ڈگریاں پڑھے ہے وہ فن ہے، وہ علم تے دو نے، ایک قرآن دا ایک حدیث مصطفیٰ، جن دے کول قرآن حدیث دا علم ہے، ہائے ان دی شان کی ہے او نبیاں دا وارث ہے۔ ہائے اگلی گل سن لو جتھے نبی کھڑے ہونگے اتھے عالم کھڑے ہونگے، جتھے نبی جا رہے ہونگے اتھے عالم جا رہے ہونگے، جس دروازے دے وچوں نبی داخل ہو رہے ہونگے جنتا دے اندر اسے دروازے چو عالم داخل ہو رہے ہونگے جنتا دے اندر۔ آئے جویں نبی بغیر حساب دے جنتی جا رہے نے ایویں عالم بھی بغیر حساب دے جنتا نو جا رہے ہونگے۔ کیڑا وڈا شان ہے، ایتھے ہی بس نہیں۔ پیارے دوستو ذرا غور کرے آئے، آؤ ایک اور گل سن لو، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک خادم نو، اپنے ایک غلام نو، اپنے ایک شاگرد نو یونیورسٹی جو مدینے چ میرے نبی نے بڑھائی آئی جن دا پہلا شاگرد صدیق ہے رضی اللہ عنہ، مدینہ یونیورسٹی جیڑی پیارے نبی نے بڑھائی، اس یونیورسٹی دا طالب علم سونے نبی پاک دا دیوانہ جن دا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ پیارے سونے نبی نے فرمایا او معاذ جی جی سونے حکم کیے آرڈر کیے، فرمایا مدینہ چھوڑ دے میرے آرڈر سے، جی اللہ دے سونے نبی دی حاضر چھوڑ دے آگا، فرمایا یمن چلے جاؤ، یمن دے اندر
اوتھے قرآن حدیث دیاں گلاں کرو. پیارے نبی نے خطیب بنا کے عالم بنا کے میرے نبی نے آکھیا تیاریاں کر کے آ جا. جدو تیاری کر کے آ گئے تھوڑا جا سامان نال بن لیا. پیارے نبی نے آؤ میرے پیارے دوستو فرمایا سواری بھی لے کے آؤ. جیڑی معاذ بن جبل دی سواری ہے وہ سواری تے آئے. میرے نبی نے فرمایا او معاذ تو میری امت دا خطیب ہے. اے کون کہہ رہا ہے؟ اے آمنہ دا سونا لال کہہ رہا ہے. اے کون کہہ رہا ہے؟ اے 1.25 لاکھ نبیوں دا سردار کہہ رہا ہے. اے کون کہہ رہا ہے؟ اے 14 طبقہ دا سردار کہہ رہا ہے. اے کون کہہ رہا ہے؟ اے پیارے رب دا حبیب کہہ رہا ہے. تے کی آخدا ہے او معاذ تو میری امت دا خطیب ہے. تیرے منہ چوندا ہی تو قرآن حدیث جا کے یمن دے علاقے تو پھیلانا ہے. او تو اس طرح کر تو سواری دے چڑھ جا تے میں محمد سواری دیا مہارا پکڑا گا. پیارے نبی مدینے جو کافی دور انہوں اگیڑ کے آئے نال سواری دی لگام پیارے نبی نے پکڑی ہوئی ہے. تے معاذ بن جبل سواری دے سوار ہے. او جدیاں قدرہ میرا نبی کرے او دیاں قدرہ تو کیوں نہیں کرنا؟ آج تیرا بندہ عالمہ دا حیا کرے گا, عالمہ دی عزت کرے گا, عالمہ دی قدر کرے گا, او تے میرے نبی دا ساتھی بنے گا کیونکہ ان دے کو سیرت محمد تے عمل ہو گئے. ہائے میرے پیارے بھائیو سونا نبی ہے. فرمایا معاذ تو میری امت دا خطیب بن کے جا رہے ہیں. خطیب سوار ہے پر محمد سواری دی مہار پکڑی ہوئی ہے. کیا شان ہے. اوہ لوگوں ایک گل ہور کر دیا بڑی فکری گل. ابو زورا بہت بڑا ایک محدث ہویا ہے اور ایک اور محدث ہے ان کا نام ابو سفیان ثوری. ابو زرع دل دے اندر ارادہ کر کے ایک دن سو گیا. ارادہ کی کیتا ہے کہ جیڑا ابو سفیان ثوری ہے میں کل اندے کول جاواں گا. آخر انسان ہے جیڑیاں دے کمیاں ہونگیاں نوٹ کراں گا تے پھر لوگاں تک ہوندیاں غلطیاں دے کمیاں پھیلاواں گا. رات نو عالم دے خلاف ارادہ کر کے ابو زرع سو گئے. آدن کے میں صبح نماز پڑھنے سے مسجد میں ہوتا سی. ایک گھر دے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوتا ہے. میں جنیاں نمازاں پڑھیاں جنہیں سال نمازاں پڑھیاں ایک کتا اٹھ کے میں نو کبھی بھونکیا نہیں. انہیں پھر میں نو کٹنا کی سی کبھی بھونکیا ہی نہیں. لیکن جس رات میں عالم کے خلاف ارادہ کر کے ستا صبح اٹھیا وہ کتا جڑا زندگی پر کدے نہیں بھونکیا نہیں اٹھیا. پہلے وہ میں بھونکیا پھر اتنا زیادہ میرے قریب ہو گیا کہ انہیں میں کٹ لیا. انہیں کٹن دی وجہ نال میں تیل بخار ہو گیا. لیکن ہاتھ نیک آدمی بچ غلطی کرنے لگا سی. فوراً نیک لوگ فوراً سوچ دل کہ میں نے اتنی بڑی سزا کیوں آئی ہے. آدھا ہے اللہ میں نے معاف کری. آج تو بعد میں کسی عالم دے خلاف ارادہ بھی نہیں کروں گا. میں ابو سفیان ثوری دے خلاف ارادہ کر کے سنتا کہ وہ کتا
بندہ جڑا کدی مینوں بھونکیا نہیں آ انہیں مینوں کٹ بھی لیا اسے وجہ نال میں بیمار بھی ہو گیا یا اللہ مینوں معاف کری پھر انہیں اللہ تو بھی معافی منگی پھر ابو سفیان ثوری تو بھی معافی منگی ہائے میرے پیارے بھائیو عالماں دے خلاف کوئی ارادہ کر کے سمیں تے رب انہی برت ناج سزا دے دیتا ہے لوگو کدے تینوں مینوں میں سزاواں نہ دینیاں پہ جاون خدا لوں اس واسطے اج توبہ کرو کسے عالم دے خلاف لب کشائی غلط نہ کرنا آؤ سنو عالمہ دی شان کی ہے ایک حدیث سنا دیا پیارے نبی نے فرمایا عالمہ دی مثال دے فرمایا جی میں عام بندے ہوتے میری امت دا عام بندہ تے ان دے ہوتے میری شان ہے سمجھ نہیں آئی تا سبحان اللہ کوئی افضل العالم علی العابد فرمایا ان دی مثال دے فرمایا جی میں میری مثال ہے پیارے نبی نے فرمایا کہ ادنا جب بندہ ہوئے ان دے وقت میری کیٹی وڈی شان ہے پاک نبی نے اپنی مثال دے کے فرمایا جی میں میری مثال ہے عالمانو اپنے نال جوڑیا میرے نبی نے تے جندے کو علم نہیں انہوں عام امتی نال جوڑیا ہے فرمایا جی میں عام امتی ہوئے انپڑھ بندہ ہوئے تے اندے تے میری کیٹی وڈی شان ہے جیڑا میری امت دا عالم ہے اندی مثال ایک دی ہے کہ جی میں عالم میں تے او عام ادنا انسان ہے حالانکہ ساری دنیا بھی مل جائے تو میرے محمد دی برابری کوئی نہیں ساری دنیا مل جائے حتیٰ کہ نبی مل جان صحابہ مل جان میرے نبی دے شان دا مقابلہ کوئی نہیں پر آپ نے ایک مثال دیتی لوگوں نے سمجھانا واسطے کہ عالمہ دا بڑا مقام ہے محمد دی نظر دے اندر تو تسی عالمہ دے خلاف نہیں بولنا ایک اور بات سن لو فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اکبر فرمایا کچھ لوگ ایسے ہونگے بڑے 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 مجرم ہونگے انہوں نے سزا فرشتے دے رہے ہونگے لیکن کچھ ایسے ہونگے جنہوں نے سزا خدا دے گا اللہ کہے گا تلوارہ دیو اللہ کہے گا انہوں نے تلوارہ پکڑاؤ ایک جماعت آئے گی رب دے سامنے انہوں میرا رب آکھے گا میرے تے وار کرو او کمبین لگ جانگے رب تے وار کون کرے کمدیاں تلوارہ ڈیگ بین گے او آکھن گے اللہ تیرے تے کیوں وار کریے فرمایا ساری عمر میرے تے وار کر دے رہے ہو آج کیوں ڈارے گئے ہو او آکھن گے اللہ تیرے تیوار کون کر سکتا ہے اللہ کہے گا میرے عالم لوگ جنہ ساری عمر قرآن پڑھایا حدیثہ پڑھائیاں قرآن سنایا حدیثہ سنائیاں جلسے کیتے جمعہ پڑھائے دروس کیتے ساری عمر قرآن حدیث ونڈیا دنیا دے اندر تسی اونا دے خلافی زبانہ کھول دے رہے آج میں رب خود تو سزا تا دے رہا تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے کہ رب نو انہا بندے آتے کھیٹی ناراضگی ہے ایک خصوصی مجرم گنے جان گے جنہاں نو خود خدا دے وے تو او میرے پیارے بھائیوں ایک تا دعا کرو جیڑے دنیا تو چلے گئے عالم اللہ انہاں نو جنت فردوس جیڑے اس وقت موجود ہیں اللہ دی عجیب حکمت آ گئی ہے عالم اٹھ ہر مسلک دے وچ جتنے جید عالم ہیں نا اس وقت موجود ہر مسلک کے بڑے بڑے عالم وہ عالم
اللہ اکبر، یہ کسی اور وقت تک نہیں آ گیا؟ نبی پاک نے فرمایا سی علم اٹھ جائے گا۔ اس واسطے فکری دی دعا کرنا، اللہ کرونا بھی ختم کر، جنہاں کرونا ہو گئی ہے انہوں شفا دے، اللہ دنیا تو کرونا نو مٹا دے، اللہ سے تیریاں زمائشاں سین جوگے نہیں۔ جیڑے عالم اس وقت بستراں سے لیٹے کھلے، یا اللہ انہوں صحت عطا کر دے، تے جیڑے ٹور بیٹھے ہیں اللہ انہوں فردوس عطا کر دے، تے آج تو بعد سچے دل نال توبہ کر۔ یہ منہ چو کوئی جملہ کڈ بھی بیٹھا ہے کسے عالم دے خلاف، آج تو بعد توبہ کر۔ میں یہ نہیں آدھا کہ اہل حدیثاں دے عالمان دے خلاف بولے، نہیں، جس عالم دے خلاف بولے تو ان کا پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ توبہ کرو، معافی مانگ لو، اجے وقت جے، اجے توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اگر اس سے گناہ پکڑے گئے خدا خود سزاواں دے گا، پھر برداشت باہر ہو جاؤ گے۔ سزا تے قبر دی نہیں برداشت، سزا تے ایسا سورج دی نہیں برداشت جڑا 9 کروڑ میل اچا کھڑا ہے۔ تو جدوں 1 میل تے سورج ہوئے گا تے رب نو غصہ آیا ہوئے گا، اور رب نو راضی کرنا جے تے عالماں نو راضی کر لو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔